کھانوں میں سب سے افضل کھانا تھا۔ یہاں ایک بات خاص توجہ طلب ہے کہ اس کو آپ ریلیف کا نام دیں۔ اگر قحط سالی میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے ریلیف بانٹی جا رہی ہے، کھلایا جا رہا ہے، ہمیشہ لوگ ریلیف میں بانٹنے کے لیے جو سب سے ہلکی چیز ہوتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بھئی دالیں بانٹنی ہے تو سستی والی دال کون سی ہوگی، تیل بانٹنا ہے تو سستے والا تیل کون سا ہوگا، کھانا بانٹنا ہے تو سستے والا کیسے کھانا سستے میں بنے گا، اسی طرح کپڑے اگر بانٹنے ہیں تو سب سے سستے کپڑے کون سے ہوں گے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بٹے ہوئے کپڑوں کو پہننے میں بھی شرماتے ہیں۔ بلکہ آج کل تو تراویح میں بھی مسجد کے امام اور مؤذن کو جو لوگ کپڑے دیتے ہیں بیچارہ وہ بھی کسی فقیر کو دے دیتا ہوگا، وہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں۔ یہ حال ہے لوگوں کا، ایسا لگتا ہے جیسے ٹرسٹیان اپنی محنت کی اپنے باپ دادا کی کمائی سے دیتے ہیں، حالانکہ دینا ظالموں کو چندے سے ہے، چندے سے دینا ہے تو بھی یہ حال ہے، اور وہاں جیب سے خرچ ہو رہا ہے حضرت ہاشم کا، لیکن ہلکا پھلکا کھانا نہیں بٹ رہا ہے۔ جو کھانے میں سب سے افضل کھانا ہے جسے سرید کہتے ہیں، اور سرید کی فضیلت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کو عورتوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ یہ اتنا اعلیٰ، یعنی ذہن دے رہے حضور کے آبا و اجداد، جب لوگوں کو کھلاؤ تو پھر اچھا کھلاؤ۔ اپنی اللہ تبارک و تعالی حضور کے آبا و اجداد پہ رحمتیں نازل، یعنی یہ خاندان بڑا مظلوم ہے، ان کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا بنا کے پیش کیا، کافر، مشرک، شرابی اور خدا جانے کیا کیا بکا، کلمہ پڑھنے کا خیال تک نہ رکھا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کم از کم کلمہ پڑھانے کا تو خیال کر لیتے۔ اللہ کے بندو، یہ حضور کے آبا و اجداد ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا جان کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ تو اس طرح آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کر جو شوربے میں کھانے میں ڈالے تو کھلایا، تو آپ کا نام ہاشم، عمر سے لوگوں نے آپ کو ہاشم کہنا شروع کیا، یعنی روٹی کے ٹکڑے کرنے والا، روٹی کو چورا کرنے والا ہاشم۔ اب یہ اس کو اتنی شہرت ملی کہ آپ ہاشم کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ جناب ہاشم کا ایک کارنامہ اور سن لیں، اس سے حضور علیہ السلام کے مزید آبا و اجداد کی شانیں آپ کو پتہ۔ یہ جو نہیں ہے کیچڑ میں کول کھلنے والا میٹر ہی نہیں ہے، یہ اچھوں میں اچھے لوگ تھے، ان میں اچھا آیا ہے، چنے ہوں میں چنا ہوا آیا ہے، سلیکٹڈ میں سلیکٹڈ آیا ہے۔ جو مصطفیٰ لوگ تھے ان مصطفیٰوں میں مصطفیٰ آیا۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے لوگوں کو۔ بتائیں حضرت ہاشم جیسا کون تھا اس دور میں؟ لوگ لوگوں کا مال چھین کے کھا جاتے تھے، یہ سرکار ہاشم ہے کہ لوگوں کو کھلانا، بلکہ ہاشم نام ہی۔ اچھا، جن لوگوں نے پکارا وہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ ایسا نام سے پکار دیا کہ اب کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ بھئی کوئی کتنا بھی جو ہے وہ چھپائے گا جناب سرکار ہاشم کی شان کو، جب لوگ پوچھیں گے کہ بھئی یہ عمر سے یا عمر سے ہاشم کیسے کہلائے؟ ہاشم تو مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، چورنے والا۔ کس کو چورا، کس کو ٹکڑے کیا؟ تو پھر ہزار چھپانے کے بعد کہنا پڑے گا کہ وہ قحط سالوں کو حاجیوں کو کھلایا تھا نا ٹکڑے، جس کے ٹکڑوں پہ لوگ پل رہے تھے، وہ میرے نبی کے پردادا سرکار ہاشم ہے رضی اللہ تبارک۔ پھر اس کے بعد حضرت ہاشم قریش میں، جو قبیلہ قریش تھا حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کا، اس میں ایک رسم تھی، بڑی بری رسم تھی، حالانکہ وہ ان کی غیرت کی وجہ سے تھی۔ اس رسم کو کہتے تھے رسم احتفاد۔ یہ جو احتفاد کی رسم تھی وہ یہ تھا کہ قریشی چونکہ تھے بڑے مالدار، ابھی آپ اس کو آگے پڑھیں گے، میں حوالے کے ساتھ پیش کروں گا، اور اسی لیے 4-6 پروگرامات میں تو یہ سیرت کا حق ادا بھی نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے
ہم حضور کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے، تو کم سے کم ان کی سیرت پاک لوگوں کے درمیان آ جائے تاکہ لوگ سمجھ تو سکیں۔ تو ایک تسلسل کے ساتھ جب بات آئے گی تو پتہ چلے گا کہ خاندان نبوت کی شان کیا ہے۔ ہم حضور کی نسل کو تو جان لیں، یہ حضور کی اصل ہے نا، ان کو بھی جاننا چاہیے۔ تو احتفاظ کی جو رسم تھی، مالدار تھے قریش، تو اب چونکہ پورا قبیلہ مالدار ہے، اس میں کسی کا کام دھام ٹھنڈا پڑ گیا، کاروبار نہیں چلا، حالات خراب ہو گئے کسی وجہ سے اور غربت آ گئی، تو یہ جو قریش تھے حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد، جو خاندان کے لوگ تھے قریش کے، وہ اتنے باغیرت تھے کہ اگر کوئی غربت کی چکی میں پستا تو کسی سے مانگتا تک نہیں، مانگتے نہیں، بڑے غیرت مند غیور لوگ تھے، مانگتے نہیں تھے۔ تو اس میں یہ احتفاظ کی جو رسم تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ خاموشی سے چپکے سے کیا کرتے، جس کا کاروبار ڈھپ پڑ جاتا یا جس کے حالات خراب ہو جاتے، غربت جس کو آ جاتی، تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ چپکے سے مکہ چھوڑ دیتے، خاموشی سے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے، اور مکہ المکرمہ چھوڑ کے یہ چلے جاتے جنگل میں، اور جنگل میں جا کر کے یہ مانگتے نہیں بلکہ وہیں پر خیمہ بنا کر کے پڑے رہتے، اور بھوکے 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 اتنے بھوکے رہتے کہ اسی بھوک کی حالت میں وہ انتقال کر جاتے۔ یعنی مانگنا نہیں ہے، مر جانا ہے مگر مانگنا نہیں ہے۔ یہ قریش وہ رسم تھی احتفاظ۔ جب حضرت ہاشم جوان ہوئے تو جو دوسروں کو کھلاتا ہو تو آپ کو بڑی فکر ہوگی کہ بھئی یہ رسم بد جو ہے، ایک صرف کھانے کے لیے، روٹی کے ٹکڑے کے لیے مانگنا نہیں چاہتے اور مر جاتے ہیں، تو یہ رسم کو ختم ہونا چاہیے۔ تو حضرت ہاشم نے سارے قریش کو جمع کیا، قبیلہ قریش کو، اور ان کے درمیان ایک خطبہ دیا کہ یہ رسم ختم ہونی چاہیے، یہ جانے جا رہی ہے نا اس میں۔ اب جو خطبہ ہے اس کو ذرا سنیں، میں اس کو صرف اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ حضرات سمجھیں اس کو۔ آپ نے خطبہ دیا، اے گروہ قریش، اے قریش کو گروہ، قبیلے کی عزت افراد کی کثرت پر ہوتی ہے۔ انداز خطابت دیکھ، قریش سے خطاب ہے اور کہتے ہیں قبیلے کی عزت افراد کی کثرت پر ہوتی ہے۔ اور اب یہ خاندان کا بیک گراؤنڈ خود ان کی زبانی آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اہل عرب میں جو مال کی فراوانی اور افراد کی کثرت کے اعتبار سے تمہیں برتری حاصل ہے، یعنی پورے عرب میں سب سے مالدار اگر کوئی ہے تو وہ قریش ہے، اور افراد کی کثرت سب سے زیادہ اگر کسی قبیلے میں تو وہ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کے قبیلے میں۔ تو فرمایا کہ یہ مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے اور افراد کی کثرت بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، لیکن یہ احتفاظ کی رسم بد نے تمہارے بہت سارے خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ تو میری ایک تجویز ہے، اگر آپ لوگ اس کو غور سے سنیں تو میں وہ تجویز پیش کروں۔ یہ حضرت ہاشم کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، یہ خطبہ سن کر کے اور یہ انقلابی باتیں سن کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی بوڑھا آدمی کر رہا ہوگا نا، بڑا دماغ دار، بڑا مائنڈیڈ آدمی، بہت سینئر ہو جاتا ہے تب آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، حضرت ہاشم کا وصال صرف 25 سال کی عمر میں ہو گیا، یعنی یہ سارے کارنامے وہ 25 سال سے پہلے کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں حضور کے آبا و اجداد کی شان ہے، یعنی قوم کے بڈھے بڈھے بڑے بڑے لوگ ایک بالکل نو عمر جوان کو اپنا سردار مان رہے اور وہ اتنی حکمت کی باتیں کر رہے اور یہ سب کارنامے انجام دے رہے۔ 25 سال میں آپ کا وصال ہو گیا، 25 سال کی بھری جوانی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو قوم چونکہ احتفاظ کی رسم کے آگے مر رہی تھی، وہ مانگنا نہیں چاہتی تھی، آپ نے مانگنے سے بھی بچایا اور اس کا حل بھی پیش کیا۔ قوم سے کہا کہ احتفاظ کی رسم نے ہمارا خاندان کے کئی جو وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، ایک تجویز رکھتا ہوں اگر تم سنو۔ قوم نے کہا بولیے، کیونکہ آپ کی ہر تجویز بہت عمدہ ہوتی ہے،
بڑی اعلیٰ تجویز ہے، بہت حکمت کی بات آپ کرتے ہیں. تو حضرت ہاشم کو انہوں نے کہا کہ آپ حکم دیں ہم اس کی تعمیل کریں. یعنی چھوٹی عمر میں بھی یہ حضور کے دادا جان ہیں، سب پر غالب ہیں، خاندانی غالب، ہر جگہ غالب رہے ہیں، یہاں بھی غالب ہیں. تو اتنی چھوٹی عمر میں لوگ، آپ حکم دیں، سارا مکہ، سارے قریش آپ کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر ہو کر کہتے ہیں آپ حکم دیں، آپ نے جو بات کہی ہے ہمیشہ اچھی کہی ہے، آپ کہیے ہم آپ کی بات مانیں گے. حضرت ہاشم نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو مفلس اور کنگال ہو جائے ان کو چاہیے کہ وہ دولت مند خاندان کے ساتھ میں اس کو ملا دوں. یعنی ہمارے قریش میں جو دولت مند خاندان ہے تو اس خاندان سے مفلس خاندان کو جوڑ دوں، اور پھر کیا ہو کہ جب تجارتی قافلہ جائے موسم سرما میں اور موسم گرما میں تو جو مالدار لوگ ہیں وہ مال لے کے جائے، تو ساتھ میں اپنے اسی خاندان کے غریب آدمی کو ساتھ لے لے، اور کیا ہو مال تمہارا ہو محنت اس کی ہو. دیکھیں آج لوگ یہ کاروبار میں طریقہ اختیار کر رہے کہ نہیں کہ کسی کا مال ہوگا، کسی کی محنت ہوگی. پہلی شروعات جس نے کی وہ میرے نبی کے دادا سرکار ہاشم ہے رضی اللہ تبارک و تعالی. تو سرکار ہاشم نے فرمایا کہ اس سے یہ ہوگا کہ تم، اچھا یہ بھی سردی اور گرمی میں 2 مرتبہ تجارتی قافلہ نکالنے کی شروعات بھی حضرت ہاشم ہی نے کی ہے. جب تم شام جاؤ، یمن جاؤ، یہ آپ کا غریب بھائی تمہارے کام میں جو ہے وہ ہاتھ بٹائے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب تم کو منافع ہوگا تو تم اس میں سے جتنا چاہنا جو طے ہو جائے وہ منافع اس کو دے دینا. اس طریقے سے یہ احتفاظ کی رسم بھی ختم ہو جائے گی، مانگنے سے بھی بچ جائیں گے، مالدار بھی ہو جائیں گے، مفلس جو وہ دولت مند ہو جائیں گے. اس طرح سے یہ ساری چیزیں ختم ہوگی. جب یہ حکمت والی بات سنی تو سارا قریش خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے صحیح بات کہی. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ہاشم کی برکت سے یہ ساری چیزوں کو ختم فرما دیا. حضرت سیدنا ہاشم کو ابو البطحا بھی کہتے تھے اور سید البطحا بھی کہتے تھے. اور تنگی ہو یا خوشحالی آپ کے دسترخوان پر ہمیشہ مہمانوں کا تانتا بندہ ہوتا تھا، وہ کھلاتے ہی رہتے تھے، کھلاتے ہی رہتے تھے، کھلاتے ہی رہتے تھے. یہ حضرت سیدنا ہاشم کی کیفیت تھی. علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ اب آپ کے متعلق بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، میں اس کو بیان کر دوں پھر اس کے بعد ہم اگلی طرف چلتے ہیں. امام آلوسی لکھتے ہیں جن کا مزار مقدس بغداد شریف میں، اور بڑے مفسر ہیں، تفسیر روح المعانی کے صوفیہ کی طرز پر آپ نے اس تفسیر کو لکھا ہے، بڑی عظیم تفسیر ہے. تو آپ لکھتے ہیں امام آلوسی کہ جب آپ مسافروں کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے تو حضرت ہاشم ان کو سواریاں بھی دیتے تھے. اس دور میں اونٹ ہے، کھچر ہے، گھوڑے ہیں، سواریاں بھی دیتے تھے. اور جب دیکھتے تھے کہ لوگوں کے پاس مال نہیں ہے تو اپنی جیب سے لوگوں کو مال عطا کرتے تھے، راستے کا خرچہ دیتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، وہ جو حضرت آدم سے حضرت شیس کے پاس، حضرت شیس سے حضرت نوح کے پاس، پھر اس کے بعد حضرت نوح سے آگے وہ بڑھتا بڑھتا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر وہ جو آگے آیا تو وہ نور حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور لوگ اس نور کو چمکتے ہوئے دیکھتے تھے تو جو بھی انسان آپ کی زیارت کرتا اس نور کی چمک کی تاثیر تھی کہ حضرت ہاشم کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت داروں کے ہاتھوں کو چومنے کی رسم یہ کوئی نئی نہیں. حالانکہ ابو داؤد شریف کی بھی حدیث ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے اور پیروں کو بھی چومتے. ہمارے یہاں کے آج کل کے دور کے کچھ لوگ ہیں جن کو بیچاروں کو ہاتھ پیر چومنا شرک لگتا ہے، خدا جانے کس نشے میں رہتے ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں.
اور یہ کس نگر میں رہتے ہیں، انہیں ہر چیز شرک لگتی ہے۔ اللہ توفیق عطا کرے، کہہ کیا سکتے ہیں، اور سارا شرک کا نزلہ اہل سنت پہ اتارتے ہیں۔ داتا کہاں تو شرک، خواجہ کہاں تو شرک، غوث اعظم کہاں تو شرک، غوث اعظم کی شان بیان کی تو شرک۔ عجیب حال ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں کہ میں بے خوف ہو گیا ہوں کہ میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے وہ کہے کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی، اور یہ خدا جانے کہاں سے بلائیں نازل ہو گئی کہ یہ ہر ایک کو مشرک ہی کہہ رہے ہیں۔ خیر میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ حضرت ہاشم کے بھی ہاتھ چومے جاتے تھے، لیکن چلے اب میں یہاں ایک نفیس نکتہ بیان کر ہی دوں۔ اس دور کے لوگ بھی سب کے ہاتھ نہیں چومتے تھے، یعنی ہاتھ ناریوں کے نہیں نوریوں ہی کے چومے جاتے، اور ہاتھ چومنے والے بھی پھر نوری ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ میخانے میں ہجوم کے لیے پیر مغاں کا مرد خلیق ہونا تو ضروری ہے نا، آخر کوئی کشش بھی تو ہو کہ چومے جائیں۔ ہاں اب یہ سننے کے بعد اگر شروع کر دے تو الگ بات ہے، اس لیے کہ جب پہلے ہمارے بزرگان دین کو کہا جاتا تھا کہ یہ مرید کرنا بھی شرک ہے، تو جب مریدی اور پیری کی فضیلت بیان کی تو پھر سنتے سنتے دوسروں نے بھی شروع کر دیا، اور پوچھو بھائی آپ کا سلسلہ کہاں سے جڑتا ہے، تو کہا شیخ عبد القادر جیلانی صاحب سے جڑتا ہے ہماری پیری مریدی کا سلسلہ۔ کہا وہ ایسے نام لینے سے تو نہیں جڑتا نا، اگر کوئی کہہ دے کہ میرے ابا وہ فلاں ہیں تو ابا فلاں تڑی ہو جاتے ہیں، ابا تک خونی رشتہ ثابت کرنا پڑتا ہے تب ابا ہوتے ہیں، ایسے ہی پیر تک عقیدے کا رشتہ ثابت کرنا پڑتا ہے تب وہ پیر ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنے میں شرم آتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو پیر بھی کہتے ہیں، ان کو پیران پیر کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔ آپ غور تو فرمائیں نا۔ بہرحال میرا عنوان وہ بھی بڑے اچھوں کا ذکر کرنے لگا ہوں، تو بات یہ، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی، سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ دوبارہ لوگ شروع کر رہے ہیں، کرتے رہیں، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی۔ فارم کی مرغیاں کتنی موٹی تازی ہو جائیں، طاقت میں کبھی گاؤٹھی مرغی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہو رہی بڑی چمک دمک ہے، لیکن روحانیت پھر روحانیت ہے، اصلیت پھر اصلیت ہے۔ تو حضرت ہاشم کے چہرے پر اتنا نور اور زوفشاں رہتا تھا حضور علیہ السلام کا کہ جو زیارت کرتا آپ کے ہاتھ چوم لیتا، اور صرف ہاتھ نہیں بلکہ امام آلوسی لکھ رہے ہیں، میں نے حضرت آلوسی کو اسی لیے پہلے ان کا حوالہ پڑھ دیا، نام بھی پڑھ دیا۔ حضرت ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اثر تھا کہ آپ جس جگہ سے گزرتے آپ کو اللہ کی مخلوق وہ پتھر وغیرہ سجدہ کرتے تھے۔ نور مصطفیٰ یہ حضرت ہاشم تھی، اور آپ کی سخاوت بڑی مشہور تھی۔ سخاوت کے ساتھ ساتھ اور یہ شان و شوکت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہانت بھی آپ سن چکے کہ آپ ذہین تھے، اس ذہانت کی وجہ سے آپ نے کیا کیا، آس پاس کے جتنے بادشاہ تھے، شام کا بادشاہ، یمن کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ، سارے بادشاہوں کے پاس آپ نے خود جا کر
ان سے لیٹر حاصل کیے کہ ہمارے مکہ کے لوگ آپ کے یہاں آ کر تجارت کریں گے اور آپ کے سپاہی یا آپ کے لوگ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے. یہ کیفیت. آپ کی ایک خصوصیت اور ہے کہ جب بھی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد پہلی ذی الحجہ کو، یعنی حج کا جو اصل مہینہ ہے، تو ایسے تو ایام الحج تو 2 مہینے 10 دن پہ مشتمل ہوتے ہیں، لیکن جو مین جس میں حج ہوتا ہے تو حضرت ہاشم چاند نظر آنے کے بعد پہلی ذی الحجہ کی صبح حرم میں تشریف لاتے تھے اور سارے مکے والوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے بھی پڑھا کہ عبد مناف وہ بھی خطیب تھے، اوپر حضرت عدنان تک میں نے بتایا سب پورا خاندان خطیب ہے. اور امام زین العابدین نے اسی لیے دمشق میں کہا تھا کہ یزید تو میرے سامنے اپنے خطیبوں کو کھڑا کر کے اترا رہا ہے، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے، کنیز. ہم اپنی خطابت پہ اتراتے نہیں ہیں اس لیے کہ کنیزوں پہ اترایا تھوڑی جاتا ہے، تو ایسے خطیبوں کو لا کے کھڑا کرتا ہے. تو یہ اس خاندان کا وتیرہ رہا، اس گھرانے کا بچہ بول کر ہے.